بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل علی رضا سپیکس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینہ شریف میں شدید قحط سالی آ گئی۔ ایسا قحط پڑ گیا کہ انسان اور حیوانات مرنے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر شدید پریشان ہو گئے اور پریشانی کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا۔ اس وقت مصر فتح ہو چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ غلہ مصر سے مدینہ کی طرف بھیجیں، کیونکہ مدینہ میں شدید قحط سالی کا عالم ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کا جب پیغام موصول ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین سے کہا، امیر المومنین آپ پریشان نہ ہوں، میں مصر سے اتنا غلہ بھیجوں گا کہ ایک اونٹ مدینے میں پہنچے گا اور آخری اونٹ مصر سے لادا جا رہا ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، مدینہ میں وافر مقدار میں خوراک کا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا۔ امیر المومنین نے اعلان کیا کہ مدینے کا ہر فرد آ جائے اور یہاں سے اپنے اہل و عیال کے لیے خوراک لے جائے۔ وہیں دیہات میں حضور کا ایک صحابی بھی رہتا تھا۔ اسے جب علم ہوا کہ مدینے میں غلے کا انتظام ہو گیا ہے تو اس نے چاہا کہ میں بھی مدینے سے جا کر غلہ لے آؤں۔ صحابی جب جانے لگے تو ان کو خیال آیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو کافی لاغر تھی، کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے سبزہ نہیں تھا اور وہ کافی کمزور ہو چکی تھی۔ صحابی نے سوچا کہ اگر میں اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو کہیں کوئی اسے لے نہ جائے یا کوئی بھیڑیا اس کا شکار نہ کر لے۔ صحابی نے سوچا کہ میں اسے ذبح کر لیتا ہوں۔ جب انہوں نے بکری ذبح کی تو اس بکری سے ایک قطرہ بھی خون کا نہ نکلا۔ تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عالم دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمر سے کہہ دو کہ بڑا سیانہ بنا پھرتا ہے، یہاں آ کے تیری عقل کو کیا ہو گیا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی تو مدینے کو چل دیے اور امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہو گئے اور صدا لگائی کہ امیر المومنین قاصد رسول آیا ہے۔ امیر المومنین کو جب یہ خبر دی گئی کہ کوئی آدمی آیا ہے اور اپنے آپ کو قاصد رسول بتا رہا ہے تو امیر المومنین نے ننگے سر اور ننگے پاؤں دوڑ لگا دی کہ رسول اللہ کا قاصد آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی سے کہا، اے اللہ کے بندے، کیا پیغام لائے ہو؟ صحابی عرض کرتے ہیں، امیر المومنین، مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جا کر عمر سے کہہ دو کہ بڑا عقل مند بنا پھرتا ہے، یہاں تیری عقل کو کیا ہو گیا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے۔ تمام صحابہ بھی ساتھ رونے لگے۔ تو امیر المومنین نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر لیا اور کہا، میں نے تم لوگوں کو سختی سے کہا تھا کہ میں جو بھی قدم اٹھاؤں میری رہنمائی کرنا، جہاں میں غلط ہوں مجھے اس کام سے روکنا۔ تو بتاؤ اب ہم سے کون سا ایسا غلط کام ہو گیا ہے کہ حضور کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہے؟ تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین بظاہر تو کوئی ایسی وجہ نہیں، لیکن ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، امیر المومنین، ایک وجہ ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے۔ جب قحط سالی آئی تو آپ نے مصر سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد طلب کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ اس موقع پر آپ کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی۔ امیر المومنین نے جب یہ بات سنی تو سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہا، ہاں یہاں مجھ سے غلطی ہو۔ تو امیر المومنین نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت سے رو رو کر اپنے اس عمل کی معافی مانگی اور اللہ سے اس مشکل کے حل کے لیے دعا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کرنے کی دیر تھی، لوگوں نے سنا، بادلوں سے آواز آ رہی تھی، چلو مدینے عمر بلا رہے ہیں۔ اور پھر خوب بارش ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کو مدینے سے ختم کر دیا۔ تو ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی آفت، کوئی مصیبت درپیش ہو تو ظاہری تدابیر کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع ضرور کرنا چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بعد اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔